کہ بھاگ کے شادی کرنا جرم ہے، یعنی جو اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر لڑکیاں اور پھر اپنا گھر بساتی ہے. سب خوشی تھے، سب خاندان خوش تھے، لیکن صرف جائیداد کی وجہ سے جائیداد کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ایک. اور اوپر سے یہ بات ہے کہ میری شادی جو ہے نا وہ ایک پاگل سے کرنا چاہتے تھے. اچھا، وہ وہاں پیسے کی لالچ. پیسے کی لالچ. لیکن ایسا بھی بہت ہوتا ہے. میرے دادا جو ہے نا میرے تائے سے مطلب اپنی بہن کے بیٹے سے، دادا جو ہے نا اپنی بہن کے بیٹے سے 20,000 روپے لے کے آئے ہیں کہ میں اپنی پوتی کی شادی تمہارے بیٹے سے کروں گا. وہ پاگل ہے، مینٹل ہے. یہ کیا ہے کہ پیسے لے کر لڑکی بیچنے کا رواج، جیسے آپ کہتے ہیں نا جہیز ایک لعنت ہے. تو چلو ٹھیک ہے، جہیز ایک لعنت ہے، لیکن اس کو آپ کیا نام دیں گے جو آپ پیسے لیتے ہیں اور بیٹیاں بیچتے ہیں؟ یہ رواج ہمارے یہاں عام چلا آ رہا ہے اور ایک ٹریڈیشن کی شکل اختیار کر گیا ہے. یہ ہمارے ملک کا ٹریڈیشن نہیں ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. جس طرح ہم جہیز کے اوپر اتنا چیختے اور چلاتے ہیں، اس طرح اس چیز پر بھی ہمیں چلانا چاہیے کہ بیٹیاں پیسے لے کر کیوں بیچی جاتی ہیں. وٹا سٹا یہ کیا ٹریڈیشنز ہیں؟ اس پر کیوں کوئی کبھی بات نہیں کرتا؟ اس پر کیوں کبھی کوئی بات نہیں کرتا؟ بڈھے کو جو ہے وہ جوان چھوٹی بچی دے دی جاتی ہے. اگر 2 کی شادی کرانی ہے ایک کپل کی، تو اس کے ادلے بدلے جو ہے وہ چھوٹی سی بچی بڈھے کو سونپ دی جاتی ہے. یہ چیز جو ہے نا یہ ختم ہونی چاہیے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے بھی کسی کو نہ کسی کو آواز اٹھانی چاہیے. بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ڈسکشن کریں گے. ہمارے پاس اور بھی کیسز ہیں جن سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ اگر بھاگ کے شادی کی جائے سب کا دل دکھا کر تو کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. گڈ مارننگ پاکستان. ناز کی پسند کی شادی پر اس کے خاندان کی جانب سے جوڑے کو 20 جنوری تک علیحدگی کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے. لڑکی کا کہنا ہے کہ میں نے کوہوٹا کی عدالت میں جا کر نکاح کیا ہے. میرے ساتھ میری والدہ، بھائی اور نانا بھی شامل تھے. رشتہ دار جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان مجھے اور میرے خاندان کو تحفظ فراہم کریں. جبکہ شبینہ ناز کے نانا سردار ایم رزاق انقلابی کا کہنا تھا کہ وہ گریجویٹ عاقل اور بالغ ہے. اس کی شادی خاندان والے کسی جاہل شخص سے کرنا چاہتے تھے. کیا بھاگ کر شادی کرنا جرم ہے؟ ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. آج ہمارا ٹاپک ہے کہ بھاگ کر شادی کرنا جرم ہے، اور اس پر بہت سارے ویوز ہمیں آ رہے ہیں 4646 پر، جس میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بھاگ کر شادی کرنا جرم تو ہے لیکن پسند کی شادی کرنا جرم نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مذہب بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی پسند سے شادی کر سکتے ہیں اگر آپ بالغ ہوں تو. لیکن اگر ماں باپ کو راضی خوشی کر کے شادی کی جائے تو وہ پسندیدگی میں شمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہمارے ساتھ اس وقت مطلب ایک ایسا کپل ہے، 2 ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنی پسند کی شادی کی. کیسے کی، کیا ہوا ان کے ساتھ، یہ ہم ان سے ہی پوچھیں گے. ہمارے ساتھ ارسلان اور زویا یہاں بیٹھے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی شادی کو؟ ابھی 4 منتھ ہوئے. 4 منتھ ہوئے. سلسلہ کیسے شروع ہوا کہ آپ کو بھاگنا پڑا یا آپ کو سب کو دکھی کر کر شادی کرنی پڑی؟ سب سے پہلے میری اصل میں پسند ان کو کرتا تھا ایکچولی، زویا کو. لیکن بات یہ ہوئی کہ پیرنٹس نے جا کے بڑی بہن سے ان کی شادی طے کر دی. مطلب آپ کی شادی ان کی بڑی بہن سے طے کر دی؟ جی. آپ ان کو پسند کرتے تھے چھوٹی بہن کو؟ کہاں دیکھا تھا آپ نے ان کو؟ شادی میں ایک جگہ دوست کی. تو کیا ماں باپ نے غلطی سے کر دی بڑی بہن سے یا کیا؟ نہیں، غلطی سے نہیں کی. بیسیکلی میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا، میں پسند اس کو کرتا ہوں زویا کو. لیکن نہیں، آپ اس میں کچھ خامیاں ہیں یا کچھ سمجھ نہیں آئی بات. بہرحال ایسا ہوا کچھ عجیب سا کہ بڑی بہن سے شادی ہو گئی. اور اس کے بعد نہیں، مطلب ماں باپ تو بچوں کی خوشی دیکھتے ہیں، ان کو بڑی بہن زیادہ اچھی لگی جی زویا سے زیادہ. جی. اور آپ نے بڑی بہن کے لیے ہاں کر دی؟ میں ہاں نہیں کرنا چاہتا تھا بیسیکلی، لیکن میں زبردستی اوریجنلی مجھ سے کہا گیا اس سے شادی کر لو. میں مجبور تھا، کیونکہ یہ معاشرہ ایسا ہے کہ اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتے. اور اس ماں باپ کی اگر نہ کرو تو پورا سب بھی آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہو ایک بے کہنے ہو، آپ سمجھ نہیں سکتے، آپ مان نہیں سکتے. میں اس وقت کچھ نہیں کہنے کے موڈ میں تھا. زویا آپ تو ان کو پسند نہیں کرتی تھی، آپ بھی ان کو پسند کرتی تھی؟ نہیں، میں بھی ان کو بہت لائک کرتی تھی. ہاں.
تو آپ کی ایسی کیا باتیں تھیں جو آپ کی ساس سسر کو آپ پسند نہیں آئی, آپ کی بڑی بہن پسند آ گئی؟ اصل میں تھوڑا ایج ڈفرینس بھی تھا کہ میں تھوڑی ان سے چھوٹی ہوں, تو ان کی فیملی کو لگا کہ میں ان کے حساب سے ٹھیک نہیں ہوں. لیکن فیملیز تو چھوٹی لڑکیاں ہی ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کے لیے, بڈھے بڈھے ہو جاتے, ان کو تو ینگ لڑکی چاہیے ہوتی. میری آپی, جو میری بڑی آپی تھی, ان کو ان کی امی کو بہت پسند آئی. مطلب وہ گھر ور سنبھالنے میں سلیقے من میں کہنے لگی کہ ہمیں تو کرنی ہے تو بڑی کریں گے, ہم چھوٹی نہیں کریں گے. آپ کے ماں باپ کو آپ نے بتایا تھا کہ آپ پسند کرتی ہو ارسلان کو؟ ارسلان نے میرے گھر رشتہ بھیجا تھا جی میرے لیے, لیکن ان کے امی پاپا کو آپ کی امی کو آپ نے بتایا کہ آپ ان کو پسند کرتی ہو؟ جی میں نے بتایا تھا ان کو. پھر آپ کے امی ابو بڑی بہن کے لیے کیسے راضی ہو گئے؟ وہ بھی منع کر رہے تھے, کہہ رہے کہ ہم نہیں کرتے, ہم دونوں بیٹیوں کی آپ کی بڑی بہن کیسے راضی ہو گئی؟ اس ٹائم ایسی سچویشن ہو گئی کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا, ایسی باتیں ہو گئیں کہ ہمیں سب کچھ ان کی شادی ان سے کرنی پڑی. اچھا, اس کا مطلب آپ کی پہلی بیوی جو ہے وہ ان کی بڑی بہن ہے؟ جی. ٹھیک. کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ کیا دونوں بہنوں سے, ہمارا مذہب تو اجازت نہیں دیتا مجھے نہیں, لیکن آپ نے ان کو ڈیورس کر دیا؟ اچھا, ان سے ان کا بیٹا بھی ہے. اچھا, بیٹا بھی ہے. آپ مطلب ان سے بیٹا بھی ہے؟ جی. اور وہ بیٹا کس کے پاس ہے؟ وہی اسی کے پاس. ان کے ہی پاس ہے. آپ نے ڈیورس کر دیا شادی کے 1 سال بعد؟ جب ہم دونوں نے کمپرومائز کرنے کی زیادہ بہت کوشش کی, لیکن جب حالات اور معاملات نہیں سمجھ سکے تو آخر کار ایسا ہوا کہ ڈائیورس کرنی پڑی. بہت مجبور تھا میں. نہیں جو ہے, آپ کو نہیں لگا کہ آپ اپنی خوشی کی خاطر آپ نے اپنی بہن کی زندگی برباد کر دی؟ اس کا تو ایک بیٹا بھی ہے. میں اپنی پہلی خوشی دے چکی تھی, میں اس ٹائم سیکریفائس کر چکی تھی, میں چپ تھی بالکل, میں نے کچھ نہیں کہا کسی سے. میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے, لیکن بعد کے جو حالات, جھگڑے, لڑائیاں, وہ پھر برداشت نہیں ہو سکتے تھے. آپ کے ماں باپ تو نہیں راضی ہوں گے آپ کی شادی؟ آپ نے تو بھاگ کر ہی کی میرا خیال سے. پھر جب ان کا ڈیورس ہو گیا اس کے بعد میری شادی ہوئی. پھر پتہ نہیں ہم لوگوں کی اچانک ہی بات شروع ہو گئی. پتہ نہیں کیا چیز تھی, کیا تھا اس ٹائم دماغ میں کہ بس کرنا ہے, بس کرنا ہے. اب آپ کی شادی کو 4 مہینے ہو گئے, اور گھر والوں سے آپ کی ملاقات یا بات چیت ہے؟ کسی سے کچھ نہیں ہے, کوئی نہیں ملتا کہ تم نے بہت غلط کیا ہے, اور میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا ہے. میں ایک چیز تو آتی ہے, تمہیں نیند آتی ہے؟ یہ گلٹی, یہ تمہیں تکلیف سونے دیتی ہے کہ تمہاری وجہ سے, آئی ڈونٹ نو کس کی وجہ سے, لیکن تمہاری بہن کا گھر برباد ہو گیا, ایک بچہ ہے, اب تو اس کی شادی کہیں ہو بھی نہیں سکتی. کتنی مشکل ہے ایک بچے کے ساتھ. جی بس تم تکلیف, وہ شرم. ابھی تو 4 مہینے ہوئے ہیں نا, شاید تمہیں اس چیز کا بھی اندازہ نہیں ہو, لیکن ابھی کچھ ہے اندازہ. بہت ساری تکلیفیں, بہت سارے درد ہیں, لیکن کس طرح بیان کروں, کس طرح جا کے معافی مانگوں. ماں باپ کی دعائیں مس کرتی ہوگی؟ ماں باپ کی دعائیں, ماں باپ کا وہ پیار جو ایک بیٹی کو شادی کے بعد ملنا چاہیے. جو سوچتی ہوں کہ ایک بیٹی اپنی سسرال سے جب اپنے میکے آتی ہے تو وہ جو پیار ملتا ہے, جو ماں باپ گلے لگاتے ہیں اپنی بیٹی کو, کہ داماد کو اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے کہ ہمارا بیٹا ہے یہ, ان سب چیزوں کو بہت مس کرتی ہوں. اتنا مس کرتی ہوں کہ آج اتنی اکیلی ہوں کہ نہیں بتا سکتی. جو خوشی ہے میاں کے ساتھ, وہ میرے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں, میرا ہر چیز سے خیال رکھتے ہیں, لیکن بس وہ چیز کہ ماں باپ, ان کے یہ بھی اپنے ماں باپ کو بہت مس کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ کو بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑا. والدین ایک ایسے پیڑ کی مانند ہوتے ہیں جو ہر وقت چھاؤں دیتے ہیں, چھوڑ کے آپ نامکمل ہوتے ہیں. آپ کو میں آج اس چینل کے حوالے سے ایک بات ہی کہنا چاہوں گا کہ پلیز خدا کے واسطے والدین کی جو رضامندی ہے وہ خدا کی رضامندی, بھاگ کے نہ کریں شادی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم, گڈ مارننگ. السلام علیکم سائمہ, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. نیتا آپ کیسی ہیں؟ جی ٹھیک ہوں سائمہ, کیا کہنا چاہیں گی آپ ٹاپک کے حوالے سے؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, جو پسند کی شادی ہے نا وہ بالکل رائٹ ہے, ٹھیک ہے. کبھی کبھی ماں باپ بھی کرتے ہیں لیکن وہ غلط کر دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. میرے ساتھ اپنا بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہوا ہے
कि मैंने भी किसी को लाइक किया था, लेकिन जब मेरे पापा को पता चला है तो उन्होंने जबरदस्ती किसी से शादी कर दी मेरी। आपकी शादी हो गई किसी और से? हाँ जी, हो गई किसी और से। फिर तो उन्होंने क्या किया, वो बड़ी मेरे साथ वो उसने बुरे वो किए, मुझे मारा पीटा, मेरा बेबी होने वाला था, मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। हाँ। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में फेंक गए, कोई मेरे पीछे नहीं आया। मेरे वालिद ने भी मेरी माँ को मना कर दिया कि नहीं जाना, वो मरती है तो मरे। उसके बाद कोई आया नहीं, फिर मैंने ये फैसला लिया कि मुझे उस शख्स के साथ नहीं रहना चाहिए। जब माँ बाप नहीं साथ दे रहे, पैसा ही नहीं दे रहे, शोभा नहीं दे रहा, तो फिर मैं तो किसी, हालांकि आपने माँ बाप की मर्जी से शादी की, फिर भी कोई साथ नहीं दे रहा? नहीं, हाँ, माँ बाप की मर्जी से शादी की ना मैंने। हाँ। फिर भी कोई साथ नहीं दिया। फिर उसके बाद उसने मुझे तलाक दे दी। अब उसने मुझे बच्चे के बाद आपको तलाक दे दी उसने? जी, तलाक दे दी। और उसके बाद मुझे तलाक दे के माँ बाप के घर आ गई हूँ। मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी माँ के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, घर में खर्चा नहीं दे रहे। मेरे बाप बहुत अमीर है। और मैं अब कभी बहन के पास जाती हूँ, कभी किसी के पास, मुझे इतना दुख होता है कि क्या है औरत की जिंदगी, क्यों माँ बाप ऐसा करते हैं? अगर खुद भी नहीं अच्छा करना तो फिर बेटियों को अच्छा करने दे। क्यों वो इस तरह करते हैं? यानी आप जिसको पसंद करती थी उनसे आपकी शादी करने नहीं दी, और अपनी पसंद से किसी और से शादी कर दी, और उसके बाद आपका साथ भी नहीं दिया? हाँ जी, बिल्कुल। आप अपने अब्बू को कसूरवार समझती हैं? आप अपनी जिंदगी बर्बाद होने का कसूर जो है वो सर पे जो ताज पहनाती हैं, आपकी जिंदगी बर्बाद होने का वो आप अपने अब्बू के सर पर पहनाएंगी? हाँ बिल्कुल, मेरी बात सुने ना, अगर वो अब मेरी डिवोर्स के बाद मेरा साथ देते, मैं ये नहीं कहती कि जिसको मैंने पसंद किया आप दोबारा मेरी उससे शादी करें। वो लड़का अभी तक मुझे कहता है कि मैं सब कुछ तुम्हारे नाम लगवा दूंगा, अपने घर वालों को मना लो, लेकिन नहीं। मैंने कहा कि जब एक दफा नहीं घर वाले माने तो मैं फिर दोबारा कैसे उन्हें मनाऊं? वो कहते हैं इसे मार देना है। मेरे अब्बू मुझे 2-3 दफा मेरे अब्बू मुझे कत्ल करने के लिए आए और मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं अपनी कभी बहन के पास हूँ, कभी मैं किसी और के पास हूँ। मैं इतनी दुखी हूँ ना, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक इतनी दुखी लड़की कोई भी ना हो जो मेरे साथ जुल्म हुए, किसी बेटे के साथ ऐसे जुल्म ना हो। और अभी मेरी एज सिर्फ 23 ईयर है। और आपकी बच्ची कितनी बड़ी है? नहीं, मेरे बच्चे नहीं है, उसकी डेथ हो गई थी। बच्ची की डेथ हो गई थी? जी, मेरा बेटा था, उसकी डेथ हो गई थी, 7 मंथ का था। उन्होंने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था। अल्लाह, उफ, क्या क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे, और किसी को कान कान खबर नहीं होती। इतनी दुखी स्टोरीज है हमारे माशरे में कि अगर आप जरा सा भी झंझोड़ोगे लोगों को तो वो फट पड़ते हैं, बोलते हैं। जैसा इस लड़की के साथ हुआ जिसने अभी कॉल की, न जाने ऐसा कितनी लड़कियों के साथ होता है। कभी माँ बाप भी ज्यादती कर देते हैं। अगर माँ बाप अपनी ईगो थोड़ी साइड पे रखें, थोड़ा बच्चों का फायदा देखें, बच्चों की मोहब्बत देखें, तो शायद उनकी जिंदगियां बेहतर बन सकती हैं। मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। बेरी से ताल्लुक रखने वाले आसिफ चन्ना और शाजिया मेमन ने खैरपुर में पसंद की शादी की थी, मगर अपने मुआशरे की नजर में उन्होंने शायद ऐसा गुनाह कर लिया है जिसकी सजा मौत है। आसिफ चन्ना और शाजिया मेमन की शादी के बाद इलाके में शदीद कशीदगी है। मुसलसल कत्ल की धमकियों के बाद जोड़े ने अपने तहफ्फुज के लिए मुसल्लह अफराद का सहारा लिया है। दूसरी तरफ पसंद की शादी करने वाले आसिफ चन्ना के भाई मियांदा चन्ना ने बताया कि लड़की के रिश्तेदारों ने इंतकामन उनके घर पर कब्जा करके लाखों रुपए का सामान लूट लिया है। रानीपुर की अदालत में शादी करने वाला ये जोड़ा खुशी की जिंदगी गुजारने की बजाय खाना बदोश की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। क्या भागकर शादी करना जुर्म है? वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या भागकर शादी करना जुर्म है? इस हवाले से हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। अलग अलग किस्म के लोग हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और ये सब हमें मेल्स भेजते हैं। इन सबसे मुलाकात होती है हमारी, तो अंदाज़ा होता है कि क्या क्या हो रहा है माशरे में। एक माशरे की एक अलग शक्ल नज़र आती है। जब मैं अपने प्रोग्राम के लिए रिसर्च करने निकलती हूँ तो मुझे जो मैं सोच रही होती हूँ कि माशरा ऐसा है हमारा, उससे बिल्कुल ऑपोजिट लगता है। हमारे पास इस वक्त जो खवातीन आ रही हैं ज़्यादातर नकाब में है। उसकी रीज़न ये है कि इनकी शक्ल हम आपको दिखाना नहीं चाहते। शायद इनकी शक्ल देखने से इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, इनके ख़ानदान वालों को या मोहल्ले वालों को पता चल सकता है। इसीलिए ये अपनी कहानियाँ तो शेयर कर रहे हैं आपसे, लेकिन आप देखेंगे तकरीबन सारी खवातीन जो हैं वो अपना फेस कवर करके आई हैं
کیونکہ خواتین جو ہے یہاں پہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی اگر بات ٹی وی پر عام ہو جائے تو ان کے لیے مشکل بھی ہو سکتی ہے زندگی. ہمارے ساتھ اس وقت یہاں شبانہ صاحب ہے, اور شبانہ کو کیا